اب ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں، میں نے کہا کہ بڑے لوگوں کی تعلیم کے تعلق سے دیکھیے میرے بھائیوں، معاشرے میں یہ بات غلط پھیلی ہوئی ہے کہ دین کا علم چھوٹے بچے کو سکھانا، اس کے بعد تھوڑا جوان ہو جائے تو چھوڑ دیں، اپنا کام دھام کرے گا، جیے گا، وہی حالت ہے۔ یہ انتہائی غلط بات، انتہائی غلط بات ہے۔ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کیوں غلط ہے؟ دیکھیے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ جو 60 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیا کہا؟ اللہ وہی اللہ ہے جس اللہ نے ایک رسول بھیجا ان پڑھ لوگوں کے پاس، انہی میں سے ان پڑھ لوگوں کے پاس جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان کے پاس اللہ نے رسول بھیجا، انہی میں سے وہ رسول آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیت کو پڑھ کر کے سناتے ہیں اور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے۔ اس آیت کو آپ سامنے رکھیے اور خود غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کے پاس اللہ کے پیغمبر کو بھیجا تھا، کیا وہ سب کے سب بچے تھے؟ سب کے سب چھوٹے بچے تھے؟ نہ بڑی عمر کے لوگ تھے؟ بڑی عمر کے لوگ تھے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹی عمر میں اسلام قبول نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور 4 بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، 4 بار۔ 830 پر 4 میں یہ روایت موجود ہے اور 4 مختلف جگہوں پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ علمنی دعا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک دعا بتلا دیجیے، ادعو بہ فی الصلاۃ، میں اس کو نماز میں اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے دعا کروں گا، ایک ایسی دعا سکھا دیجیے۔ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، بڑی عمر کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا سکھائیے نماز میں اسی دعا کو پڑھوں۔ وہی جو ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور زندگی بھر پڑھتے رہے، زندگی بھر پڑھتے رہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، اللہ مجھ کو معاف فرما دے، تیرے پاس سے مجھ کو مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا۔ تو یہ چھوٹے بچے نہیں تھے، یہ چھوٹے بچے نہیں تھے۔ آپ خود سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کی کتنی عمر تھی؟ 40 سال عمر تھی۔ صحیح بخاری میں ہے 3902 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ کی عمر 40 سال تھی۔ فَمَكُثَ بِمَكَّةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے، کتنے؟ 13 سنین، 13 سال مکہ میں ٹھہرے۔ نبی بننے کے بعد یوحا الیہ، آپ پر وحی اترتی تھی، آپ پر وحی اترتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، مدینہ میں ہجرت کیا اور مدینہ میں 10 سال تک آپ رہے، اور آپ جب انتقال کیے تو آپ کی عمر 60 پر 3 سال 63 سال کی عمر تھی۔ آپ خود سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھ کو ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا ہے، ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم نازل ہوا 40 سال میں،
یہ بات بہت انتہائی غلط بات ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ بچپن میں قرآن پڑھا پائے تو پڑھا لیے اور تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ بات انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اس آیت کو آپ جو سورہ جمعہ کی آیت دیکھیں، اس میں کیا بات ہے؟ رسول آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ شرک سے، بدعات سے، غلط اخلاق سے، شرک سے، بدعات سے، غلط اخلاق سے، رسم و رواج سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ اگر کوئی ابھی بھی شرک میں پڑا ہوا ہے، بدعت میں پڑا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، غلط اخلاق میں پڑا ہوا ہے، تو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس نے فائدہ اٹھایا ہی نہیں۔ رسول کے آنے کا مطلب یہی تھا۔ اور کیا تلاوت کرتے ہیں آ کر کے، اور کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ کن لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ جو پڑھنا نہیں جانتے اور جو گمراہ ہیں۔ یاد رکھیے، اس آیت کریمہ سے بہت بڑا ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی گمراہ ہے اس کو گمراہی سے نکلنے کے لیے کتاب اور سنت پڑھنا پڑے گا، کتاب اور سنت سیکھنا پڑے گا۔ بغیر کتاب اور سنت کے پڑھے گمراہی سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے عرب کے لوگ گمراہ تھے اور اللہ نے پیغمبر بھیجا اور یہ لوگ قرآن سیکھے، سنت سیکھے، نبی کا طریقہ سیکھے۔ آج قرآن کو لپیٹ کر کے گھر میں صرف شادی میں نکالتے ہیں اور چومنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو کہاں دور نکل گئے ہیں اور اپنے پیر بابا آجا اور پتہ نہیں کس کس کے طریقے کو اپنا لیے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پکڑنا پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا پڑے گا، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ یاد رکھیے، کیا نماز پڑھنا چھوٹے بچے پر فرض ہے؟ چھوٹے بچے پر فرض ہے، بالغ نہیں ہوا تو؟ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے زیادہ دین کا سیکھنا بڑوں پر واجب ہے۔ چھوٹے بچوں سے زیادہ بڑوں کو دین سیکھنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اس پر نماز، روزے، دین کے شعائر شریعت وہ فرض ہو چکے ہیں، بچوں پر ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بچوں کو جلدی سکھا دینا اور اچھا کمال ہے، لیکن صرف بچوں کو سیکھنا اور بڑے ہو جانے کے بعد نہیں سیکھنا، یہ صحابہ کرام کا منہج اور دین ہی نہیں، بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے بڑے ہو جانے کے باوجود بھی دین کو سیکھنا ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں پوری وضاحت ہے، پوری وضاحت ہے۔ صحیح مسلم میں 670 پر 7 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جاء ناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی بعث معنا رجال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے جو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے؟ یعلمون القرآن والسنہ، وہ ہم کو قرآن اور سنت سکھائیں گے، تعلیم دیں گے۔ ایسے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ ہمارا گاؤں بھیجیے، دوسرے گاؤں سے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار صحابہ اکرام کو بھیجا۔ کتنے؟ 70 انصار صحابہ اکرام کو بھیجا۔ یقال لهم القراء، ان 70 لوگوں کو قاری کہا جاتا تھا۔ یہ سب قرآن کے عالم تھے، سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ لوگ کون لوگ تھے؟ مدینے میں رہ کر کے کیا کرتے تھے جن کو 70 لوگوں کو بھیجا؟ یقرؤون القرآن ویتدارسون باللیل ویتعلمون، یہ لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے اور راتوں میں قرآن خود پڑھاتے تھے ایک دوسرے کو اور خود پڑھتے بھی تھے۔ یعنی ان 70 میں سے طالب علم بھی تھے اور عالم بھی تھے، جاگتے تھے راتوں میں اور قرآن پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اور دن میں کیا کرتے تھے؟ وَبِالنَّهَارِ يَجِئُونَ بِالْمَاءِ يَدَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، یہ دن میں نکل جاتے تھے اور پانی لاتے تھے، مسجد میں پانی کا انتظام کرتے تھے، پانی رکھتے تھے تاکہ لوگ وضو بنائیں، تاکہ لوگ پانی پئیں۔ اور کیا کرتے تھے؟ یَحْتَطِبُونَ، یہ لوگ جنگل چلے جاتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے، اور یبیعونہ، اور ان لکڑیوں کو بیچتے تھے۔ ان لکڑیوں سے بیچ کر کے جو مال ملتا تھا اس کا کیا کرتے تھے؟
یشترون بہ الطعام لأہل الصفۃ والفقراء، یہ لوگ جو اصحاب صفہ تقریباً 70 اصحاب صفہ صرف دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے بغل میں چبوترے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور دوسرے فقیر مسکینوں کا کھانا خود یہ لوگ انتظام کرتے تھے، حالانکہ خود غریب تھے، ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو لکڑی کاٹ کر کے بیچتے تھے، اور یہ خود دوسرے کے لیے فقیروں کے لیے کھانا انتظام کر رہے ہیں دن میں، اور رات میں قرآن سیکھ رہے ہیں، رات میں قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ تھے، اللہ کے پیغمبر نے بھیج دیا، یہ اس گاؤں میں پہنچے نہیں تھے کہ دشمن نے ان پر حملہ کیا، دشمن نے ان پر حملہ کیا، فقتلوہم، 70 صحابہ اکرام کو جو قاری تھے، قرآن کے عالم تھے، سب کو قتل کر دیا، 70 صحابہ اکرام کو سب کو قتل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں بھی اس میں تھے، ان کا نام حرام تھا، ان کا نام حرام تھا، یہ ملحان کے بیٹے تھے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب حملہ ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور نیزہ مارتا ہے، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، نیزہ مارتا ہے، تیر مارتا ہے، تو جسم سے آر پار تیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں نیزہ آر پار ہو گیا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کعبہ کے رب یعنی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور وہ لوگ دعا کرنے لگے، جب قتل ہونے لگے تو دعا کرنے لگے، اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ تعالی ہماری خبر ابھی پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے بارے میں ہمارے نبی کو خبر پہنچا دے، انا قد لقینا کا، اے اللہ یہ خبر پہنچا دے کہ ہم لوگ سب کے سب جو 70 صحابہ اکرام ہیں سب، اے اللہ تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں، یعنی انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ وَرَضِينَا كَأَنْكَ، اے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلا دے کہ ہم تو قتل ہو گئے لیکن ناراض نہیں ہوئے ہیں، اللہ سے ہم راضی ہو چکے ہیں۔ وَرَضِيتَ عَنَّا، اے اللہ یہ بھی بتلا دے کہ تو بھی ہمارے سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انکم قد قتلوا ان اخوانکم قد قتلوا، جو 70 صحابہ اکرام تمہارے بھائی کو میں نے بھیجا تھا، تمہارے بھائیوں کو فلاں گاؤں میں دشمنوں نے سب کو قتل کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے دعا کیا تھا کہ ہمارے نبی کو یہ خبر پہنچا دے، اور اللہ نے مجھ کو خبر پہنچا دیا ہے، ان سب کا قتل ہو چکا ہے۔ پھر بھائیوں، یہ ایک صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 670 پر 7 کے اندر، اس میں بہت کچھ باتیں، جو اصل بات میں بتلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ 70 صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے میں کتنا سال ہوا، 10 سال، 10 سال ہوا ہے نا، 10 سال میں صرف یہ لوگ صرف انصار کے تھے، مہاجرین میں سے کوئی نہیں تھے۔ اب ایک انصار کے قبیلے کے 70 لوگ عالم اور قاری بنتے ہیں، دنیا کی کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی اور کوئی مدرسہ اتنا جلدی عالم نہیں بناتا ہے۔ 10 سال میں اتنے علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا کہ ایک گاؤں کی گزارش میں 70 عالموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک گزارش میں، اور یہ سب بڑے عمر کے لوگ تھے۔ یہی اصل مقصد ہے بولنے کا کہ یہ لوگ دین میں پانی لاتے تھے، مسجد کی خدمت یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کرام نے کیا ہے، اور لکڑی چن کر کے لاتے اور کاٹ کر لاتے، بیچتے، اور اصحاب صفہ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، رات میں قرآن سیکھتے اور سکھاتے۔ آج ہماری راتوں کی حالت اللہ ہی جانتا ہے، راتوں کی حالت اللہ جانتا ہے۔ مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، سارے کے سارے نوجوان موبائل لے کر کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، صحابہ اکرام کے دین اور طریقے پر چل کر کے قرآن سیکھنا تھا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا تھا، اس راتوں کو مستیوں میں گزارتے ہیں۔ یہ کہاں سے کامیابی ہوگی، کہاں سے کامیابی ہوگی؟
اور اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا آپ جان بوجھ کر کے 70 صحابہ اکرام کو قتل کروا سکتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو 70 صحابہ اکرام جو قتل ہو گیا بیچتے، جان بوجھ کر کے 70 صحابہ اکرام کو قتل کرواتے نہیں. میرے بھائیوں، یہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا، برباد ہو جانا آسان ہے ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے. ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے پوری دنیا تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے اللہ کے نزدیک بہت آسان. 70 صحابہ اکرام کو آپ قتل کرواتے نہیں کراتے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اور ایک بات معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کیا کہ ہمارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دے. یہ ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، آج جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ و سلام یا رسول اللہ پڑھیں گے. یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ لوگ دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہماری بات کو وہ سن رہے ہیں. صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہونے کے باوجود بھی دور میں رہ کر نہیں سنتے، تو برزخی زندگی میں رہ کر کے کہاں سنیں گے؟ یہ حدیث میں بہت کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دین کو سیکھیے. دین میں سربلندی ہے، دین میں عزت ہے، دین میں بچاؤ کا راستہ ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی میں. وہ لوگ پیر میں چپل نہیں تھے، اخلاق گرے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ صحابہ بنے. ان کے طریقے پر اگر ہم نہیں رہیں گے آج تو صحیح دین پر نہیں رہیں گے. وہ کیوں اس طرح مقام اونچا بلند ہوا؟ اسی دین کی وجہ سے. ہم لوگوں کے پاس سب سہولتیں ہیں لیکن تعجب ہے کہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو سیکھ کر عمل کی توفیق دے. ہر قسم کی گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے.